بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 2 ٹاپک پڑھنے، یاد ہیں؟ کس کس کو یاد ہے آج جو پڑھنا ہے؟ ہسٹری آف چلیں بھائی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نیک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔ یہ پس منظر اب شروع ہو گیا ہے، یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اسلام میں تصور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرنے کا، توحید تھی۔ یہ وہ توحید جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ والی ہے۔ اس سے پہلے توحید تھی پوری دنیا کے اندر، اور ابھی بتوں کا اور شرک کا وجود دنیا پہ نہیں آیا تھا۔ ہوا اس طرح، کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ولی اللہ لوگ تھے، اور ان کے نام بتائے جاتے ہیں حدیث میں، لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے نام تھے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ نام تو بتوں کے ہیں جو خانہ کعبہ میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو جب عبادت کرنے کی جگہ پہ جاتے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے، جیسے ہم جمعہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، بڑے پیارے لگتے ہیں، سفید قمیض شلوار پہن کے آتے ہیں جمعہ والے دن، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں لوگ ساتھ۔ ایسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آتے تھے جب عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ پہ مختص ہوتے، وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ غور سے توجہ سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ جتنے بھی جو نیک بہت ولی اللہ لوگ تھے نا، ان کو دیکھ کے چھوٹوں کو سکون ملتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگان اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ بندے ہیں۔ اب ان کو بھی عادت پڑ گئی، جب چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا بچے نماز نہیں پڑھتے، بھئی آپ ان کو چھوٹے ہوئے مسجد میں لائے نہیں ہیں، اس لیے ان کو عادت نہیں پڑی مسجد میں آنے کی، اس لیے وہ بڑے ہو کے بھی نہیں آتے۔ جب یہ سارے کے سارے جتنے نیک دور تھے، ایک صدی گزر گئی، نیکسٹ جنریشن آئی، نیا دور آیا، تو وہ سارے کے سارے اللہ کو لوگ پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہی ہیں، اس کا مفہوم ہے ان آیات کا سورہ نوح کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیچے والی جنریشن تھی وہ بڑی ہوئی، اب یہ اس جگہ پہ اللہ کی بات کے لیے آتے تو ان کا دل نہ لگتا اور ان کو یاد کر کے روتے جو ان کے بڑے تھے۔ یہ سارا منظر شیطان نے دیکھا اور اس نے اپنا حلیہ بدلا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، نیک ولی اللہ بن کے جس طرح ان کے بڑے تھے ان کی شکل میں بن کے ان کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کبھی کبھی فتنہ دین کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، خیر کی طرف سے بھی فتنہ آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب خیر کی طرف سے فتنہ کیسے آتا ہے وہ یہاں پہ غور سے دیکھیں۔ پھر ہوا ایسے کہ ان لوگوں سے آگے شیطان نے کہا تمہارے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، ان کو میں جانتا ہوں، جیسے آپ سے کوئی آ کے کہہ دے تمہارے دادا ابو کو میں جانتا ہوں، وہ ہم کٹھے رہتے رہے فلاں فلاں۔ جب ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے بڑوں کو جانتا، تو وہ خود بخود ظاہر ہے ان سے ان کو محبت جو تھی تو ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ ہمارے بڑوں کو جانتا ہے، تو لیکن یہ نہیں جانتے تھے یہ کون تھا، ابلیس، یہ شیطان تھا، یہ نہیں وہ جانتے تھے۔ شیطان ایک مرتبہ یہاں پہ آیا، ایک مرتبہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بدر، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بدر کی رات کو بھی آیا تھا کفار مکہ کے پاس ان کو بھڑکانے کے لیے کہ مارو مسلمانوں کو، لڑو، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر شیطان اپنا حلیہ انسانوں والا بنا کے آیا ہے، جس طرح فرشتے بھی انسانوں والا حلیہ بنا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس 1-2 مرتبہ آئے ہیں انسانوں والا حلیہ بنا کے۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں، فرشتے اور جن اور شیطان، یہ اپنی حیت اور شکل بدل سکتے ہیں انسانی شکل کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور اور طاقت دی ہے۔ بہرحال ان سے آ کے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، تم اپنے بڑوں کو یاد کر کے روتے ہو، میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں تمہیں دلاسے کے لیے، تم نہ اپنے بڑوں کی مورتیاں بنا لو، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کے بت بنا لو، لیکن عبادت نہیں کرنی ان کی، اتنا تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی اچانک سے وار نہیں کیا، اسی وقت نہیں کہا کہ بت بنا کے ان کی عبادت شروع کر دو، نہیں، یہ تو پھر لوگوں کو پتہ چل جانا تھا یہ بندہ تو بات نہیں صحیح کر رہا۔ آہستہ آہستہ ان کو دانہ ڈالا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ان کے بت بنا لیں، عبادت اللہ کی کرنی، لیکن آپ ان کو پاس رکھ لیں، تصویریں بنا لیں ان کے بت بنا لیں اور ان کے اپنے پاس رکھ لیں، اپنے پاس بٹھا لیں، پھر اللہ کی عبادت کس کی کرنی؟ اللہ، پھر اللہ کی عبادت کریں، پھر آپ کے دلوں کو سکون ہوگا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔
پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایسے ہی کیا، بت بنا لیے، جتنے ولی اللہ نیک لوگ تھے، لات، عزیٰ، منات، حبل، یہ سارے کے سارے انہوں نے بت بنا کے پاس رکھ لیے۔ ایک وقت آیا، صدی گزری، یہ جنریشن بھی چلے گی، ان کے بچے آئے اس جگہ پہ، تو انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ بت دیکھے، تصویریں بنی ہوئی انہوں نے۔ پھر شیطان آیا دوسری مرتبہ، تیسری جنریشن کے پاس، تیسری صدی میں، اور ان سے آ کے شیطان کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں تمہارے بڑوں کو جانتا ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کی بات، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بڑوں کو جانتا ہے، یہ تو ان کا حلیہ بتا رہا ہے، یہ تو ان کو جانتا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، لہٰذا اس جنریشن یہ اس طرح پھنسایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایویں نہیں کہہ رہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ ایک بندہ کہتا ہے نا فلاں کو میرے باپ نے مار دیا، میرا زندگی کا ویژن، یہ مطلب زندگی کا مقصد ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے، وہ چھوٹا دشمن ہے۔ جس نے آپ کے باپ کو مار دیا ہو وہ چھوٹا ہے، لیکن شیطان بڑا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے سمیت آپ کے پورے خاندان کو جہنم میں جلانے والا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ آپ جہنم میں جائیں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بدتمیزی سے یہ اس وقت للکار کے پکار کے کہا کہ میں دیکھوں گا تیرے بندے کیسے جنت میں جاتے ہیں، کھینچ کھینچ کے لے کے جاؤں گا ان کو دوزخ میں، اور یہ اس کا مشن ہے۔ اور اس مشن میں سب سے بڑی کامیابی اس وقت اس نے حاصل کی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ عبادت پہ لگا دیا، بتوں کی اور شرک پہ لگا دیا۔ تب سے یہ سلسلہ پھیلتا پھیلتا، علامہ اقبال فرماتے ہیں جواب شکوہ میں کہ ساری مسلمانوں نے محنتیں کی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ ایسے خدا کی عبادت کرو جو نظر نہیں آ رہا، وگرنہ اندیکھے لوگ عبادت کرتے یا مانتے اندیکھے خدا کو کیوں لوگ ایسے خدا کی عبادت کرتے جو ان کو نظر نہیں آ رہا؟ سمجھ آ رہی؟ آپ ایک انسان ہے، اس کو دین اسلام کا بالکل نہیں پتا، اس کے سامنے بتایا جائے ایک خدا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کی عبادت کرو، اور اس کو بتایا جائے ایک خدا یہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس کی بات کرو، کس کی کرے گا؟ یقیناً جو چیزوں سے سامنے نظر آ رہی ہے۔ انسان کس چیز پہ یقین کرتا ہے؟ جو نظر آنے والی ہے۔ تو علامہ اقبال پڑھ رہے ہیں یہ محنت مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے، اس کے صحابہ نے کی ہیں کہ لوگوں کو اس چیز پہ تیار کیا کہ ایسے خدا کی بات کو جو نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ ان کے سامنے آنکھوں کے بت موجود تھے، اور وہ کہتے تھے کیسا رب ہے محمد کا جو نظر نہیں آتا، اس کی عبادت ہم کیسے کریں، حالانکہ ہمارے سامنے نظر آنے والے 360 بت پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے شرک کا آغاز ہوا، اور لوگوں نے نسل در نسل بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور بچڑے کی عبادت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں، اس کی مکمل ایک تفصیل ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ اینیمیشنز، کارٹون ہوتے ہیں نا، وہ کارٹونوں کی صورت میں پوری ایک مووی بنا کے نا، وہ اس کے ساتھ اس کی وہ تیار کر لی، بس اس کے ساتھ وائسنگ رہ گئی ہے، وائس ڈبنگ کی جاتی ہے نا، وہ عربی میں ہے، اس کی ڈبنگ کرنی اردو میں، ٹھیک ہے۔ وہ مکمل کمپلیٹ واقعہ ہے کہ سامری جو تھا اس نے کیسے لوگوں کو الچایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے لوگوں کو بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے طور کے پہاڑ کے اوپر، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں لوگوں کو عبادت پہ لگا دیا بچڑے کی، تو اس نے کہا میں نے کچھ نشان دیکھے، اور میں نے کچھ ایسا دیکھا ویسا دیکھا۔ بہرحال اس نے بہانے بنانے کی کوشش کی، یا میرے دل میں الہام ہوا، وہم ہوا کہ ایک بچڑا سارے بنی اسرائیل قوم کے خزانے اکٹھے کروں اور ان کو پگھلا کے ایک بچڑا بناؤں اور لوگ اس کی بات کریں، میرے دل نے کہا۔ تو دل میں یہ وہی کس نے کی؟ اس کے شیطان نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے جا کے دیکھو موسیٰ تمہاری قوم کیا کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے بھاگے واپس آئے، دیکھا بچڑے کے سامنے سجدہ ریزا ہے۔ اب ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی وہاں موجود تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو غصے میں آئے کہ ہارون کو تو پتہ تھا نا، تو غصے میں آئے اتنے زیادہ، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی غصے سے، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے، ایک داڑھی سے پکڑا ہوا ہے اپنے بھائی کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں تو تماشا بنا رہا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیوں تماشا بنا رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو اس کی عبادت پہ نہیں لگایا، میں نے ان کو روکا تھا۔ اور کس طرح سامری نے ان کو قائل کر لیا کہ اللہ کے علاوہ بچڑے کی عبادت کرو۔ اور آج بھی یہودی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی، اور وہ کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے لیکن اتنے دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم لوگوں سے کس نے کہہ دیا؟ میں تم لوگوں کو ڈالوں گا جہنم میں، اور خالدون ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈالوں گا۔ جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ جو ہے نا، وہ گناہ جتنے بھی ہوں مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، نکال لیے جائیں گے دوزخ سے جنہوں نے گناہ کیے، لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو نہیں نکالا جائے گا جنت سے۔ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے کبھی زندگی میں ایک بار بھی، مسلمان ہوا ہے لیکن گناہ بہت کیے ہیں، نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ لیکن یہودی، عیسائی یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمانیت کے علاوہ فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے کبھی بھی
ابدیت تک، ہمیشہ تک. کہاں تک؟ جواب نہیں ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ تک. پھر بھی کہاں تک؟ کتنے سال؟ نہیں، جواب نہیں ہے. ہمیشہ تک. وہ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ کب تک لوگ جہنم میں جلتے رہیں گے. اور اس کے الگ ٹاپک کے اگر بات کریں، 1 سیکنڈ میں جہنم کی آگ ان کے جسموں کو 70 دفعہ ساڑ کے نیا بنا دے گی. نیا بنیں گے پھر جلیں گے، نیا بنیں گے پھر جلیں گے. 1 سیکنڈ میں کتنی مرتبہ ہوگا؟ اور جہنم میں کتنی دیر؟ 1 سال، 1 دن کتنے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے جہنم میں. اور جو کافر ہے، جتنے کافر ہیں وہ جہنم میں جلنے والے ہیں. اور کب تک؟ ہمیشہ. ایک تو سمجھ آتی ہے نا، چلو ایک بندہ جہنم سے نکال لیا گیا پھر جنت میں چلا جائے گا. جو نکالا ہی نہ جائے گا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. اور ڈالے کون سے؟ مسلمان جو شرک کرنے والے ہیں وہ ڈالے جائیں گے جہنم میں. اور بھی بہت ساری دین کے معاملات میں خرابی کرنے والوں کے بارے میں یہ پوری ہسٹری تھی. کہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو یہ دلچسپ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیے ہیں، خوبصورت بنا دیے ہیں شیطان نے برے اعمال لوگوں کے لیے. بے حیائی دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، بے حیائی سننا بڑا اچھا لگتا ہے، بولنا بے حیائی بڑا اچھا لگتا ہے. ایسی چیزیں جو انسان کو پتہ ہے یہ غلط ہے وہ کرنی بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ اچھی کیوں لگتی ہیں؟ نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، سچ بولنا مشکل لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں اصل ہیں. اور یہ ان کو خوبصورت اور ناخوبصورت کون بنا رہا ہے؟ شیطان. حالانکہ ایک آپ کہتے ہیں نا میں نے آج رات کو جو نا وہ بیٹھ کے تسلی سے مووی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. وہ آپ کے ذہن میں اتنی خوبصورت، آپ اس کے لیے پوری ریڈی ہیں، آپ بہت انٹرٹینمنٹ پہلے سے آپ ایکسائٹیڈ ہیں، یار آج میں مووی دیکھوں گا. یہ دلچسپی، یہ اس چیز کی خوبصورتی، اس چیز کا مزین کرنا آپ کے دل میں کون ڈال رہا ہے؟ شیطان. اور کل قیامت کے دن وہ کہہ دے گا یا اللہ میں نے تو صرف ہلکا سا اس کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، میدہ ہاتھ نہیں پھاڑ کے لے کے گیا. کیونکہ انسان کہے گا نا شیطان نے کروایا مجھ سے. شیطان کہے گا یا اللہ میں نے اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، میں نے تو ہلکا سا وسوسہ ڈالا تھا. کنکر پھینکا تھا پانی میں، لہریں تو خود پیدا ہوئی ہیں. کرنے والا سارا کچھ یہ خود ہی ہے. یہ ایک ٹاپک ہو گیا جو آج ہم نے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے، کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا. یہ ہسٹری آف شرک، یہ ہسٹری آف بت ہے. ایک شخص ہے عمرو بن لوئی، یہ صحابی کا بھی میرے نام صحابی نہیں ہے، اس شخص کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. چلے، یہ سارے کے سارے لوگ مشرکین مکہ، یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اس وقت ایک ایسے مذہب دین پہ تھے جو ابراہیمی تھا، لیکن ابراہیم کے دین کو انہوں نے بدل لیا تھا. جیسے عیسائیت نے بدل دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا پورا مذہب بدل کے رکھ دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، چینج کر دیا دین کو. اسی طرح یہودیت نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے اپنا دین چینج کر لیا، خراب ہو گیا سارا دین. ان کا دین ویسے بھی خراب ہو جانا، بند ہو جانا، کلوز ہو جانا تھا جب اسلام آ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو چینج کر لیا اور اسلام میں بھی نہیں داخل ہوئے. یہ ڈبل جرم ہے. لیکن مشرکین مکہ وہ سارے الٹے کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور اتنی پیتے تھے، کہتے صبح شام دوپہر ہر وقت کے کھانے کے ساتھ شراب پیتے تھے. اور اتنی شراب پیتے تھے، اور حالانکہ ان کے شعراء کے عربی میں شعر ہیں، وہ کہتے تھے ہم مر جائیں نا، ہماری قبروں میں ہم چلے جائیں، تب بھی ہماری قبروں کے اوپر بیل لگانا انگوروں کی، اور اس کی جڑ جب ہمارے اندر میں سے گزرے گی نا قبر میں لیٹے ہوئے، ہم مرے ہوئے بھی لذت لیتے رہے شراب کی. یہاں تک شراب سے ان کو محبت تھی. لیکن اللہ کے نبی نے جب آ کے اتنی محنت کی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ایک اشارے پہ شراب کی ندیاں بہا دی. جب حرمت کا حکم آیا، صحابہ فرماتے جس کے منہ میں شراب تھی اس نے گرا دی، جس کے گھر میں تھی اس نے. مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی جب حکم آیا کہ حرام ہے. وہی لوگ جو اس کو چھوڑنے والے نہ تھے، ان لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں شرابیں بہائی ہیں. بہرحال کیا کس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی؟ شرک کے اوپر. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت ابھی بتوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کا دین سارا کا سارا بدل گیا تھا، اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم دین ابراہیم پہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ مکہ میں سے بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے ایک سردار، یہ سارے کے سارے تجارت کرنے کے لیے شام جایا کرتے تھے. یہ شام مدینہ سے اوپر ہو کے، مدینہ سے جاتے ہوئے اوپر کو آگے جا کے شام ملک آتا ہے. پھر ہوا کیا؟ ایک شخص گیا، اس نے جا کے شام میں دیکھا، اس کی نظر نہ ایک مجسمے میں پڑی. یہ وہی بت تھے جو چلے، ابھی مکہ میں نہیں آئے تھے، یہ وہی بت تھے جو کہاں سے چلے تھے؟ وہ جو سورہ نوح میں ہم پڑھ کے ہٹے، مختلف ملکوں میں پھینک گئے تھے، لیکن عرب میں ابھی بت نہیں آئے تھے. اس نے دیکھا اتنا خوبصورت بت، اتنا بڑا مجسمہ، بڑا عالی اس کی حیت ہے، اس کا اپنا ایک روب ہے، جلال ہے، بڑا کمال کا لگ رہا ہے.
اور شیطان نے اس کے لیے وہ کیا بنا دیا؟ مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے خدا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہتا ساری زندگی خدا نو لب دے دیتے، کٹ دیتی، ساری زندگی گزار دی خدا کو ڈھونڈتے ہوئے، تو خدا دیتے پیا، خدا کدھر پڑا ہے؟ ادھر، تے اسی بیوقوفاں کو خدا ہی لب دے رہے ہیں ساری زندگی۔ اس نے بڑی محنتیں کر کے برحال جو بھی وہاں سے وہ خریدا، پکڑا اور لا کے خانہ کعبہ کے سین کے درمیان میں رکھا، لوگوں کو آواز دی، آؤ بھائی، وہی آواز جو سامری نے دی تھی، آ جاؤ بھائی خدا بن گیا، آ جاؤ اس کی عبادت کریں۔ خود ہی بن گیا خدا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا بنا لیا۔ وہ کہتا ہے نا، شاعر کہتا ہے پتھروں مجھ پہ تم برستے کیوں ہو، ایک زمانے میں نے تم کو بھی خدا رکھا ہے، آج میرے سر پہ پڑھ رہے ہو کیوں؟ آج میں نے انکار جو کر دیا تمہارا، تو اب لوگ مجھے مارے ہیں، پتھر جیسے صحابہ کو مارے گئے، لیکن تم اتنی تو حیا کر سکتے تھے نا کہ ایک وقت تھا جب میں نے تمہیں خدا رکھا ہے، خدا بنا کے رکھا ہے تم کو، اور آج مجھ پہ برس رہے ہو تو کہ میں نے تمہارا انکار کر دیا۔ بہرحال افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا جب اس نے آگے بتایا بھئی یہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی نے انکار نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ شیطان نے سب کے لیے مزین کر دیا، ایک بت لے آئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا ٹرانسفر ہو رہے ہیں، مکے کے اندر رکھنے شروع کر دیے، مکے کی ایک نکر پہ ایک بت، ہبل ادھر، لات ادھر، منات، عزا، باہر چاروں طرف بت رکھ دیے بڑے بڑے لا کے، اور ان کے جو جسم تھا نا اس کے اوپر خون کی لیپا پوچھی کرتے، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے نام کی قربانی اللہ کے نام کی کرنی تھی، ان کے نام کی قربانیاں کرنے لگے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانے لگے، اور سارے وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے تھے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مکھی بھی چڑھاوا چڑھائی اس نے بھی شرک کیا، مکھی بھی مار کے جس نے چڑھاوا چڑھا دی اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ۔ تو وہ سارے کام جو اللہ کے لیے کرنے تھے کس لیے کیے انہوں نے؟ بتوں کے ساتھ، اور ایک ایک کر کے کتنے بت اٹھا لائے مکہ میں؟ 360 بت لا کے یہاں پہ کھڑے۔ جب اتنا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا نا، اتنا کام خراب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی تب بھیجتے ہیں جب امت کا بیڑا غرق اچھی طرح ہو جاتا ہے نا، پھر ہم نبی بھیجتے ہیں اس میں، یہ نہ ہو کہ وہ کیا کہیں ہمارے پاس نبی نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں اور نبی آ کے ان کو دین کی تعلیمات دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔